اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ مطلب یہ کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو، خدا اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے کو اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ بیوقوف تو یہی ہیں لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی بھلا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے، اور جب اپنے ہم مشربوں کے پاس جاتے ہیں تو انہی کسی کہنے لگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی یہ شیطان یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا انسان کے بھی
شیطان بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹنے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی، اس طرف عذاب ہوگا۔ اور جگہ فرمان خداوندی ہے، کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانیں، اس تاخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء سخریت یعنی مذاق، مکر خدیعت یعنی دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں پہ یہی مراد ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کا ان کو بدلہ دے گا، تو بدلے میں بھی پھر وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن چونکہ الفاظ دونوں جگہ ایک ہی ہیں تو اسی طرح پہلی برائی زیادہ ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل ہے، لیکن ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں استعمال کیا گیا ہے کہ جیسا سلوک وہ کریں گے رب العزت کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔